ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 69ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں 69۔ آج ہمارے پیش نظر سورہ بقرہ کی 2 آیتیں 49 اور 50ویں ہیں، جن کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ان 2 آیات کی حسب معمول تلاوت ہوگی، اور پھر آیات کے ایک ایک لفظ کے معنی، اور پھر محاوراتی اردو زبان میں آیت کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس کے بعد آیت ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ الفاظ کے معنی ہے وَإِذْ، اور جب، نجیناکم، ہم نے تمہیں رہائی دی، من سے، آل فرعون، آل فرعون، یسومونکم، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سو برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہارے عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں، بلا آزمائش، من سے، ربکم تمہارا رب، عظیم بڑی۔ وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر دریا، فانجیناکم پھر تمہیں بچا لیا، واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، انتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو ناظرین الگ الگ معنی تھی، آئیے ملا کر کے محاوراتی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، اور وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور ہمارے اس احسان کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا، تم کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ ناظرین بنی اسرائیل سے خطاب کا سلسلہ زیر تفسیر آیات میں بھی جاری ہے۔ آئیے ان 2 آیات کے ایک ایک جز پر غور کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ان 2 آیتوں میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون کے اعوان و انصار سے، اس میں جو الفاظ آئے ہیں نجیناکم پر غور فرمائیں، اس کا مطلب ہے ہم نے نجات دی تمہیں۔ اس میں نجینا کا جو لفظ استعمال ہوا، اس کا مادہ روٹ ورڈ جو ہے وہ نون جیم یا ہے۔ اس مادے سے نکلنے والے الفاظ پر بھی غور فرمائیں، نجا ینجی، ان سے جمع متکلم کا صیغہ نکلا ہے نجینا، نجات کے معنی میں۔ اس کے معنی نجات کے ہیں، ہلاکت سے دوری کو نجات کہتے ہیں۔ مفردات القرآن میں یہ ساری تفصیلات ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ پھر اگلا فقرہ ہے من آل فرعون، اس کا مطلب ہے فرعون کی آل یا فرعون کے اعوان و انصار سے۔ آل اور اہل قریب قریب ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ آل صرف معرفہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی اس میں معرفہ اسم کی ایک اہم قسم ہے جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتی ہے، اگر الف لام آتا ہے ال۔ اور اہل عام ہے، جیسا کہ فلاں شخص کے اہل و عیال، اور یہ معرفہ اور نکرہ دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، یعنی اہل اس میں نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے، معرفہ کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے۔ وہ اسم جو غیر معین شخص یا شے، اشخاص یا اشیاء کے معنی دے، اسے اسم نکرہ کہلاتا ہے۔
معرفہ یعنی معروف، نکرہ یعنی کہ مجہول۔ جبکہ آل صرف خصوصیت اور اہمیت رکھنے والوں کے لیے آتا ہے، خواہ وہ خصوصیت قریبی ہو، قرابت کے لحاظ سے ہو یا دین و ایمان کے لحاظ سے ہو۔ جیسے مولانا امین احسن اصلاحی تحریر فرماتے ہیں، آل سے مراد صرف کسی شخص کی اولاد نہیں ہوا کرتی، بلکہ لفظ آل و اولاد، قبیلہ و قوم اور اتباع و انصار سب پر حاوی ہے، یعنی متبعین پر بھی، انصار پر بھی، سب کے لیے آل کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تدبر قرآن میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کی 7ویں سورہ اعراف کی 130ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن ثَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور پھر ہم نے فرعونیوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کریں۔ اس آیت مبارکہ میں جس عذاب کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ وہ فرعون اور اس کی ساری قوم ہی پر آیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی زیر تفسیر 50ویں آیت میں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ سے مراد فرعون اور اس کا لاؤ لشکر کا غرق ہونا ہی ہے۔ آل سے مراد جو جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، فرعون اور اس کا لاؤ لشکر۔ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور خدمت گزاری کے لیے تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یسومونکم، اس میں مادہ جو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے وہ سین واو میم۔ اس مادے سے نکلنے والے الفاظ یہ ہیں سام یسوم صومن وسامن، اور اس کا مطلب ہے تکلیف دینا۔ پھر یہ فقرہ ملاحظہ فرمائے سوء العذاب، یعنی اس کے لیے شدید اور رسوا کن عذاب ہوگا۔ پھر اس پر بھی غور فرمائے کہ یذبحون، اس میں جو مادہ ہے وہ یہ ہے یذبحون، اس میں مادہ ہے زال با ہا، اور اس نکلنے والے الفاظ ہیں، اس مادے سے نکلنے والے ذبح یذبح تسبیح، مطلب اس کا ہوگا ذبح کرنا۔ پھر آیت میں فقرہ آتا ہے ابناءکم، ابنا الگ ہے، کم الگ ہے، یعنی بیٹے تمہارے، یعنی فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وَيَسْتَحْيُونَ، اس میں مادہ یا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہا یا، اس مادے سے نکلنے والے الفاظ یہ ہیں استحیا یستحی استحیا، ان کا مطلب ہے زندہ رکھنا۔ پھر کہا گیا نساءکم، نساء الگ ہے، کم الگ ہے، یعنی عورتیں تمہاری، امرا کا مطلب ہے عورت اور اس کی جمع آتا ہے نساء۔ اس کے بعد آتا ہے وفی ذالکم، یعنی مطلب اس کا ہے اور اس بات میں۔ اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا ہے بلا، اس کا روٹ ورڈ ہے با لام واو، اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں بلا یبلو، اس کا مطلب ہے آزمانا، آزمائش کرنا، اور بلاؤن کا مطلب ہے آزمائش۔ پھر کہا گیا من ربکم، یعنی تمہارے رب کی طرف سے۔ اس کے بعد لفظ ہے عظیم، یعنی بہت بڑی، یعنی اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش پوشیدہ ہے۔ ناظرین، یہ تمام کچھ الگ الگ الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل اس لیے رکھی کہ تاکہ آپ عربی کے جو الگ الگ معنی ہو سکتے ہیں، اس کی جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ جو ہے اس کو محسوس کر سکیں، تاکہ جب بھی آپ بھی مطالعہ کریں تو اس انداز میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بہرکیف مولانا حنیف رحمۃ اللہ علیہ ندوی لکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تک ان کو تقریباً 4 صدیاں ہو گئیں، یعنی 400 سال بیت گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک۔ اس عرصے میں قبطیوں نے تمام مناصب پر قبضہ جما لیا تھا۔
قبطی یہ لقب ہے، قبطی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو فرعون کے فالوورز ہوتے تھے یا اس کے قوم سے وابستہ لوگ ہوتے تھے، اور سارے نظام حکومت پر چھا گئے۔ بنی اسرائیل زیادہ قوی اور ذہین ہے تو انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ساری حکومت ہی ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ عموماً حکومتیں زور آور اور توانا قوموں سے خائف رہتی ہیں، اس لیے انہوں نے اور زیادہ مظالم توڑے تاکہ ان میں رہی سہی قوت بھی جاتی رہے۔ یعنی بنی اسرائیل بڑے توانا تھے، قوی تھے، ذہین تھے، تو قبطیوں کو یہ خدشہ لائق ہو گیا کہ ان کو اپنے پیروں تلے دبا کر کے رکھنا ہی مناسب ہوگا، بصورت دیگر کل اسرائیل جا کر کے قبطیوں کی جو حکومت چل رہی ہے، فرعونیوں کی جو حکومت چل رہی ہے، اس پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ قبطی اسرائیل پر ظلم ڈھانے لگے اور زیادہ مظالم توڑے تاکہ ان میں رہی سہی جو قوت تھی وہ بھی جاتی رہے۔ بالآخر جب کاہنوں نے فرعون کو ڈرایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شاندار انسان پیدا ہونے والا ہے جس سے تیری جابرانہ حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس نے بچوں کے قتل عام کا حکم دے دیا اور بچیوں کو خدمت وغیرہ کے لیے زندہ باقی رکھا، یعنی وہ ان کی غلام بنی رہیں، ان کے گھر کا کام کرتی رہیں، جن کے لیے عام طور پر عام فہم زبان میں اس وقت میں لونڈیوں کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، خادماؤں کے لیے۔ ان آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ذلت و خفت سے نجات دی، تم میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جس نے تمہیں آزادی و حریت کی نعمتوں سے بہرور کیا۔ یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سراج البیان جلد اول کی ہے۔ خواجہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی لکھتے ہیں ایک جگہ، ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ صبح کو تمام کاہنوں کو جمع کر کے ان سے ان کی تعبیر پوچھی کہ میں بیت المقدس کی طرف ایک آگ آتے دیکھی ہے جس نے تمام مصر کو گھیر لیا ہے اور چن چن کر ایک ایک قبطی کو جلا دیا ہے۔ یہ سن کر کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو آپ کے ہلاکت اور سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون نے ملک کی تمام داعیوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو فوراً اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے اس وقت فرعون کے اس حکم پر قتل کر دیے گئے۔ درس قرآن جلد اول کا ملاحظہ کریں، مطالعہ کریں، وہاں آپ کو یہ تفسیر ملے گی۔ تو ناظرین آگے کیا ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑا تو ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون کے اعوان و انصار کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا ہم نے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، اس میں جو روٹ ورڈ ہے فا را قاف، اس سے جو الفاظ نکلتے ہیں فرق یفرق، یعنی جدا کرنا، الگ الگ کرنا۔ پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے بکم، با کا بازر بی الگ ہے، کم الگ ہے، یعنی لیے تمہارے یا تمہارے لیے۔ کشاف میں لکھا ہے اے فرقنا بسببکم و بسبب انجائکم، یعنی تمہاری وجہ سے اور محض تمہیں نجات دینے کے لیے۔ اس کے بعد ہے البحر، سمندر، بڑا دریا۔ مصباح اللغات وغیرہ میں آپ جائیں گے، اس کے معنی ملیں گے جہاں سے ہم تمام چیزیں جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس وقت۔ پھر کہا گیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فا الگ، انجینا الگ، کم الگ، یعنی پس بچایا ہم نے تمہیں۔ اس کا مادہ ہے نون جیم واو، اور اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں انجا ینجی، اس کا مطلب ہے نجات دینا۔ پھر کہا گیا وَأَغْرَقْنَا، اس کا مطلب ہے ہم نے غرق کر دیا۔ اس میں روٹ ورڈ جو ہے غین، را اور قاف،
اور اس سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اغرق یغرق اغراقا، اس کا مطلب ہے غرق کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا گیا آل فرعون، یعنی فرعون کے لاؤ لشکر کو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، اور ہر حکومت کرنے والے بادشاہ کے لیے فرعون کا لفظ بولا جاتا تھا۔ فرعون، جو کوئی بھی مصر میں بادشاہ بنتا اس کے ساتھ یہ جڑ جاتا تھا فرعون۔ جیسا کہ چین کے بادشاہ کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، ویسے ہی مصر میں جو بھی بادشاہت کرتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے فرعون اول، فرعون دوم، فرعون سوم، ان کے الگ الگ زمانے رہے ہیں جس کو انہوں نے مصر پر حکومت کی ہے۔ بہرکہ پھر کہا گیا وَأَنْتُمْ، یعنی اور تم سب، پھر ارشاد فرمایا گیا تنظرون، اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں نظر ینظر نظرن، یعنی دیکھنا، یعنی یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوا اور تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ ندوی ایک جگہ لکھتے ہیں البحر سے مراد یہاں دریائے قلزم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آمادہ کر لیا کہ وہ راتوں رات ارض مصر سے نکل جائیں۔ یہ ہجرت اس مقصد کے لیے تھی کہ فرعون کے اثر سے الگ رہ کر ان میں صحیح طریقے پر دین کی روح پھونکی جائے۔ غلامی کی وجہ سے دماغی اور ذہنی قوہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ آزاد آب و ہوا میں انہیں لے جایا جائے، اور فرعون کی لمبے زمانے سے غلامی کرتے آ رہے تھے۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل ہاتھ سے نکلے جاتے ہیں تو اس نے باقاعدہ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور دریائے قلزم پر ان کو جا پکڑ لیا۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دریا پھٹ جانے کی وجہ سے بنی اسرائیل پار اتر گئے، یعنی دریا پار کر گئے، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جو اسرائیلیوں کا پیچھا کر رہا تھا اس دریائے قلزم میں ڈوب گیا۔ یہ اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل اپنے آنکھوں سے دشمن ظالم حکمران کا عبرتناک انجام دیکھ لیں۔ سراج البیان جلد اول میں تفسیر موجود ہے۔ ناظرین، ہم پورے واقعات کو ایک ساتھ نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ جو آیت میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اسی کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری داستان ترتیب وار بھی ملے گی انشاءاللہ اگلے دنوں میں، لیکن جو آیت کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اور جس آیت میں جس چیز کی جانب اشارہ ہو رہا ہے اسی چیز کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لہٰذا جو ہے آپ اس کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اب آخر میں ہم آیات مبارکہ کے حکمت و بصیرت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ امت مسلمہ بھی اس سے درس عبرت حاصل کرے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جو قوم اپنی فلاح و بہبود کے لیے تگودو کرتی ہے اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نمبر دو یہ حکمت نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ مصائب و مشکلات سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جب کسی قوم پر نکبت و ادبار کی گھٹائیں چھا رہی ہوں تو افراد قوم کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے اپنا راستہ سیدھا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہریں۔ آج دنیا کے مسلمانوں کا کیا حال ہے اور خدا بیزاری کا کیا عالم ہے سبھی جانتے ہیں، اس لیے خوف ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کہیں محروم ہو جائیں گے۔ نمبر تین، ظالموں کا انجام بالآخر فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے جیسا ہی ہوتا ہے۔ حکمرانوں اور خاص طور سے ہندوستانی حکمرانوں کو ان آیات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلسل کمزور اقوام پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ یہ حکومتوں کو گرانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں مگر وباؤں سے عوام کو بچانے کے لیے ان کے پاس پیسہ موجود نہیں ہے۔ ایسے حکمران فرعون کے انجام سے ڈریں اور خود کو ایک انصاف پسند حکم بنائیں۔ نمبر چار جو حکمت ہمیں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم بہرحال ظلم ہے، وہ جلد یا بدیر اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، اس تفسیر کو آپ سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وبا کا یہ دور ہے، اپنے صحت کا خیال رکھیں، محفوظ رہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، دوسروں کو بھی جو ہے اس سے استفادہ کرنے کی تلقین کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔